قرآن مجید حفظ کرنے کی خوشی میں جب انہوں نے 7 سال میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تو ان کے والد اورنگزیب نے انہیں اس دور میں 30,000 سکے سونے کے وہ انعام کے طور پر دیے تھے۔ دین کے اندر جو ایک شاخ ہے جسے ہم تصوف کہتے ہیں، تصوف میں انہیں بڑی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اپنے باپ کے خلاف ایک بغاوت کی تھی، لیکن کیونکہ یہ بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی اس لیے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں، تو اسے بے حد دکھ ہوا، غصہ آیا اور اس نے اپنی بیٹی کو دہلی کے لال قلعے میں قید کر لیا۔ کھدائی کے دوران ایک سکیلیٹن زمین سے نکلا تھا جو ایک عورت کا تھا، جسے فوری طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں ولاگومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ آڈیو سیریز کی اس ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اگر ہم مغل ایرا کی بات کریں تو مغل دور کے اندر ہمیں مختلف خواتین نظر آتی ہیں جن کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ مثلا اگر ہم کچھ میں ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اکبر کے دور میں اکبر کی بیوی جودہ بائی، اس کا بڑا اہم کردار تھا۔ اس کے بعد اگر ہم جہانگیر کی بات کریں تو جہانگیر کی 2 بیویاں یعنی انارکلی اور نور جہاں، ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ اس سے اگلے ہم اس کے بیٹے کی بات کریں شاہ جہاں کی، تو شاہ جہاں کے دور میں ممتاز محل کا کردار بڑا اہم رہا ہے، اس کے لیے اس نے پورا ایک تاج محل ہی کھڑا کر دیا۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اورنگزیب کے دور کی، تو اورنگزیب کے دور میں بھی ایک ایسی خاتون نظر آتی ہے جس کا کردار باقی ماندہ خواتین سے کچھ معنی میں بہت زیادہ رہا ہے۔ اس عورت کا نام تھا زیب النساء، اور یہ اورنگزیب کی بیوی نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی صاحبزادی یعنی بیٹی تھی۔ اورنگزیب کی اور بھی 4 بیٹیاں تھیں، اگر میں ان کا نام آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ان میں زینت النساء، زبط النساء، بدر النساء اور مہر النساء شامل ہے۔ زیب النساء کا معنی ہوتا ہے خواتین کی زینت، یعنی سب سے اسٹیم، سب سے بلند خاتون۔ زیب النساء انتہائی ذہین خاتون تھی اور انہوں نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور قرآن مجید حفظ کرنے کی خوشی میں جب انہوں نے 7 سال میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تو ان کے والد اورنگزیب نے انہیں اس دور میں 30,000 سکے سونے کے وہ انعام کے طور پر دیے تھے۔ حسین و جمیل تو یہ تھیں ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کی کوالٹیز شیئر کروں تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ عالمہ، فاضلہ اور شاعرہ بھی تھیں۔ دینی اور دنیاوی علوم دونوں کو یہ ساتھ لے کے چلی تھیں، مثلا فقہ، اصول فقہ، علم حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ، ریاضی، فلکیات، ان تمام چیزوں میں یہ ایکسپرٹ کنسیڈر کی جاتی تھی۔ فارسی میں تو یہ شاعری کیا ہی کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عربی کی بہت اچھی شاعرہ کنسیڈر کی جاتی تھی۔ مثلا میں ان کے کچھ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بشکنے دستی کے خم در، گردن یاری نشت، کور بچشمی کے لذت، گیر دیداری نشت، صد بہار آخر شدو ہر گل، باخر کیے جا گرفت، غنچہ باغ دل، دستاری نشت۔ شہزادی نے ناظرین جو شاعری کی وہ اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے مرنے کے 50 برس کے بعد تقریباً 400 فارسی کی جو نظمیں تھیں انہیں یکجا کیا گیا، اور یکجا کر کے ایک کتاب کی، ایک دیوان کی شکل دی گئی جسے دیوان مخفی کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں بہت زیادہ ان کی دلچسپی تھی اس شہزادی کی، اور ان کے پاس کتب کی ایک بڑی کلیکشن موجود تھی، یعنی ان کی ایک اپنی ذاتی لائبریری تھی۔ ان کی اتنی زبردست یہ ناظرین کلیکشن تھی کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پروفیسر اگر ہم کہیں تو ان کی کلیکشن کو دیکھ کے وہ رشک کیا کرتے تھے۔ علمی تقریبات سے انہیں بے حد لگاؤ تھا، اور نہ صرف یہ کہ ان میں پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ لاہور اور دہلی کے درباروں میں باقاعدہ طور پر ایسی تقریبات کا انعقاد کیا کرتی تھی جس میں اس دور کے بڑے بڑے شعراء، دانشور اور پڑھے لکھے لوگ ذاتی حیثیت میں شرکت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اورنگزیب کا دین سے بڑا گہرا لگاؤ تھا، اور دین سے لگاؤ ہونے کے باعث وہ ان میں بھی آیا، اور دین کے اندر جو ایک شاخ ہے جسے ہم تصوف کہتے ہیں، تصوف میں انہیں بڑی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ ان کی ذہانت اور لیاقت کا عالم یہ تھا کہ محل کے اندر بڑے بڑے جب مشاورتیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے ڈیسیجن میکنگز ہوا کرتے تھے، تو ان میں زیب النساء کو لازمی شامل کیا جاتا تھا۔ یہ تمام معاملات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تعمیرات کا بھی بے حد شوق تھا،
ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ہر سال کئی حجاج کو مکہ اور مدینہ اپنے پیسوں سے روانہ کیا کرتی تھیں۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ شادی شدہ تھیں یا غیر شادی شدہ، تو یہی لکھا گیا ہے کہ یہ غیر شادی شدہ تھیں، اور بعض جگہ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی ایک منگنی کی گئی تھی، وہ ان کے مرضی کے بغیر تھی، لہٰذا وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مغل دور میں بچوں کی بیٹوں کی بغاوت عام بات تھی، تو باقی بچوں کی طرح اورنگزیب کے بیٹے محمد اکبر نے بھی اپنے باپ کے خلاف ایک بغاوت کی تھی، لیکن کیونکہ یہ بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں، اور یہ بغاوت تقریباً 1 ماہ تک جاری رہی تھی۔ اور 1 ماہ کے بعد جب اس کی بغاوت بیٹے کی اورنگزیب نے کچل دی، تو یہ اکبر ملک چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جہاں یہ ملک چھوڑ کے بھاگا، وہاں پر جہاں اس کے باقی تمام لوگوں سے رابطے منقطع ہو گئے، لیکن یہ اپنی ہمشیرہ سے اس دور میں کنیکٹڈ رہا اور خط و خطابت کے ذریعے سلسلہ چلتا رہا۔ جب اورنگزیب کو اس بارے میں بتایا گیا کہ اس کی بیٹی اور بیٹا آپس میں ابھی بھی رابطے میں ہیں، تو اسے بے حد دکھ ہوا، غصہ آیا، اور اس نے اپنی بیٹی کو دہلی کے لال قلعے میں قید کر لیا۔ تاہم وہ کچھ عرصے بعد یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ اس قلعے سے غائب ہو گئی تھی۔ اگر ہم ان کی ڈیتھ کی بات کریں تو وہ 1702 میں ہوتی ہے، یعنی باپ کے انتقال سے 5 سال قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی جو تدفین کی گئی اور جو وفات ہوئی وہ دونوں ہی دہلی میں ہوئی تھیں۔ دہلی شہر کے اندر جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے جو ایک دروازہ جس کا نام قابلی دروازہ ہے، اس قابلی دروازے کے باہر بیگم کو دفنایا گیا تھا۔ ان کا مقبرہ ایک تعمیر کیا گیا تھا، مقبرہ تھا، باغ تھا، ایک مسجد تھی، لیکن ریلوے کے جب ٹریکس بچھائے گئے تو اس دوران وہ تمام چیزیں انگریزوں کے دور میں ختم ہو گئی، مسمار کر دی گئیں، اور باغ بھی وہاں سے اب ختم ہو چکا ہے۔ ایک جگہ پر یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ انگریزوں کے دور میں جب یہاں پر کھدائی کی جا رہی تھی تو کھدائی کے دوران ایک اسکیلیٹن زمین سے نکلا تھا جو ایک عورت کا تھا، جسے فوری طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ آرکیولوجی کے ایکسپرٹس نے جب اس کو دیکھا تھا تو ان کی ازمپشن یہی تھی کہ یہ شاید زیب النساء ہی کی قبر تھی اور اس کا اسکیلیٹن تھا۔ اب ناظرین، یہ جو آپ کو اس کی موت کے حوالے سے تمام منظر پیش کیا ہے اور جو تمام سٹوری بیان کی گئی ہے، یہ سن کر ضرور آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ لاہور کے اندر جو ایک مقبرہ موجود ہے جو سمن آباد سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، اس مقبرے کو زیب النساء کا مقبرہ کہا جاتا ہے، تو اگر یہ زیب النساء کا مقبرہ نہیں ہے تو آخر یہ مقبرہ کس کا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو جس میں ہم نے زیب النساء کی مختصر بایوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کی، پارٹ 1 آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان سعد زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔